حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول اور ان کی یہ بات کتاب و سنت کی عکاسی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کو بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا عذاب اور عقاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جبریل امین نے وہاں یہ بات کہی کہ ان سے افضل آج تک تجھ پر کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مختصر سے رات کے حصے میں آپ کو اللہ نے وہاں جنت کی سیر بھی کرائی، وہاں کے نظارے بھی آپ نے دیکھے، انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، کچھ اور بھی ایسے لوگ جن کے گھر آپ نے وہاں پر دیکھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کو جہنم بھی دکھا دی گئی، ہن خمسن و ہن خمسون، یہ پڑھنے کے اعتبار سے 5 ہی ہیں، اگر آپ کی امت پڑھے گی ہم 50 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی حرمت، اس کی تعظیم دیگر مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایام میں اور شہور میں، مہینوں میں جو تعظیم اور حرمت کی بات کی جاتی ہے اس کو شرف زمان کہا جاتا ہے، کہ زمانے کی فضیلت ہے۔ جیسے کہ جگہ کی فضیلت ہو تو اس کو شرف مکان کہا جاتا ہے، جیسے بیت اللہ، تو اس ماہ کو شرف زمانی حاصل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول اور ان کی یہ بات کتاب و سنت کی عکاسی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کو بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا عذاب اور عقاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہت محتاط زندگی گزارے، بالخصوص اس مہینے کے اعتبار سے یا ان مہینوں کے اعتبار سے حکم ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پر ان ایام میں ظلم نہ کیا کرو۔ ماہ رجب کے حوالے سے واقعہ معراج کو بہت زیادہ جگہ دی جاتی ہے محراب و منبر پہ، اور سوشل میڈیا اور میڈیا کا جو دور ہے اس اعتبار سے اس پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یقیناً مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شرف معراج سے نوازا ہے۔ معراج اگرچہ عروج سے ماخوذ ہے مگر اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے جس کو اسراء یا اسرا کہا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ یہ جو سفر ہے اس کو اسراء سے تعبیر کیا گیا ہے، زمین کی سیر۔ اگرچہ یہ بھی معراج کا ابتدائیہ ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کو نماز پڑھوائی گئی، اور اس کے بعد آپ کو جو تحفہ پیش کیا گیا وہ تمام روایتوں کو اگر آپ یکجا کرتے ہیں تو ٹوٹل 4 پیالوں کی بحث آتی ہے۔ آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ کو شراب کا، خمر کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، اور آپ نے اس میں سے دودھ کو منتخب فرمایا۔ تو جبریل امین جو کہ رفیق سفر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ نے فطرت کو منتخب کیا، اور اس وجہ سے آپ کی امت جو ہے راہ راست پر رہے گی۔ اگر آپ کوئی اور یا خبر کو انتخاب کرتے تو آپ کی امت جو ہے وہ بہک جاتی۔ بہرکیف رفیق سفر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج جو عروج سے ماخوذ ہے، یعنی جب آپ کو اوپر کی طرف لے جایا گیا، تو یہ بات متعین ہو گئی کہ سفر معراج اوپر کی طرف ہے، تو آپ کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ خچر سے کچھ چھوٹی تھی،
اور حمار اور گدھے سے کچھ بڑی تھی قد کاٹ کے اعتبار سے، اور بعض روایتوں میں کہ جبریل امین اسی پر بیٹھ کر آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ جانور تھوڑا سا ہچکچایا، کسمسایا، تھوڑا سا بتکا۔ یہ اس غلط فہمی کا ازالہ اور جواب ہو سکتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بیٹھے وہ کبھی بتکی نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باقاعدہ سواری سے گر گئے تھے۔ سواری ہے، ایک بشر ہونے کے ناطے سے ایسا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا اور آپ کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے اس میں۔ تو جبریل امین نے، براق اس جانور کو کہا جاتا، اس کو کہا کہ آتف الحادہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم یہ بے ادبی محمد کی جناب میں اور بارگاہ میں کر رہے ہو۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے فرفد عرق، جس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ براق کے پسینے چھوٹ گئے، شرمندگی کے مارے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اور پھر جبریل امین نے وہاں یہ بات کہی کہ ان سے افضل آج تک تجھ پر کوئی سوار ہی نہیں ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا شرف عطا فرمایا کہ جبریل امین خود بیٹھ کر آئے ہیں اور اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں آج تک تجھ پر اللہ کی بارگاہ میں جو مہذب ترین لوگ ہیں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہو۔ تو یہاں سے پھر آپ فرماتے کہ مجھے لے کر چلے۔ بعض جگہ آتا ہے اوتی تو بالمعراج، اس کا لفظی معنی بنتا ہے مجھے سیڑھی اور زینہ دیا گیا۔ یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ خلاصہ بحث یہی ہے اس مختصر پروگرام میں کہ آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان کے پاس پہنچے، اور احادیث مبارکہ میں یہ وضاحت ہے کہ یہ جو سفر ہے، ویسے اگر عام آدمی کو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 500 سال کا سفر ہے جو رات کے ایک حصے میں کر لیا گیا، رات کے ایک حصے میں کر لیا گیا اور واپس بھی آ گیا۔ اللہ اکبر! کیا عروج ملا ہوگا، کیا غلبہ ملا ہوگا، کیا شان ہے، کیا رفت ہے۔ لیکن آپ وہاں کا نظام دیکھیں کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جبریل نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی تو اندر والے فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ جواب ملا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ دوسرا سوال۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہے میرے ساتھ۔ پھر سوال کیا گیا آپ بعثا الی ھذا او ابا بعثا، کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے، یا دوسرا معنی بنتا ہے کیا یہ رسول ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں جی۔ دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا کی صدائیں لگی۔ علی ھذا القیاس، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے رہے اور انبیاء سے مختلف مقامات پر آپ ملاقات کرتے رہے۔ المختصر یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ ساتوں زمین نیچے ہیں، زمین کا خلا نیچے ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، اور اسی طرح ساتواں آسمان کا آپ لگا لیں، یہ ہزاروں سال کو محیط جو فاصلہ تھا وہ آپ نے اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے بلاوے اور دعوت کے ساتھ آپ نے اس کو پورا کیا۔ یہ شرف بہت بڑا شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے اس عظیم واقعے کے بارے میں کیا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ جو عبدیت ہے نا، بندہ ہونا، یہ سب سے بڑا کمال ہے کائنات کا۔ بندہ ہونا سب سے بڑا کمال ہے، اسی لیے اشرف مقامات پر، یعنی انتہائی اہم ترین مقامات پر اللہ نے لفظ عبد ہی استعمال کیا ہے۔ ایک عبد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اسے منتخب کر لے کائنات کے درمیان میں سے، اور اللہ رب العالمین اس پہ امام الانبیاء کا تاج ان کو عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی پہ گئے، حدیث میں آتا ہے سمعت صریف الاقلام، میں نے قلم کے چلنے کی آواز بھی سنی ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کی آواز بھی لکھنے کی مجھے وہاں پہ محسوس ہوئی۔
بار کیف اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا آپ کو شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ کا کلام تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کے کلام میں جو ایک آواز ہے، ایک صوت ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، یہ دو ہی پیغمبروں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آواز سنی، اور وہ شرف سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی شکل میں، اور معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ نے صرف کلام نہیں کیا بلکہ کلام کی وہ آواز جو اللہ کی آواز ہے وہ بھی آپ نے سنی۔ یہ سب سے بڑا شرف ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے عطا کیا گیا۔ المختصر یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو 5 نمازوں کا ذکر کیا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں ہم فرض کر دیتے ہیں، اور پھر آپ جب واپس ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تخفیف کا کہا، بالآخر نمازیں 5 رہ گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ما یبدل القول لدیّ، میرے ہاں جو بات لکھ دی جاتی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ہن خمسن و ہن خمسون، یہ پڑھنے کے اعتبار سے 5 ہی ہیں، اگر آپ کی امت پڑھے گی ہم 50 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، علماء کو، عوام کو، خواص کو، سب کو، کہ نماز شاید واحد حکم ہے جس کو اتنا اوپر بلا کر دیا گیا، سارے احکامات زمین پر ہیں، یہ نماز کا مقام ہے، نماز کی حیثیت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج۔ تو بہر کیف، تو یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس پر ہمیں باقاعدہ بہت زیادہ اسٹڈی بھی کرنی چاہیے، علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے، مگر ان ساری حقیقتوں کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ واقعہ معراج کے لیے آپ مہینے کا، تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے، اور یہ اس کا اہتمام ماضی میں کبھی ہوا بھی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یقیناً ایک سعادت کی گھڑی ہے، مگر اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنا سخت اختلاف ہے کہ آپ کس مہینے میں، کس تاریخ کو، کس دن تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل اس دور کا جو معاملہ تھا وہ تھا کہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے، آپ پیغام بر تھے، آپ کا پیغام کیا تھا؟ معراج ایک حقیقت ہے، معراج ایک شان ہے، معراج ایک رفت ہے، مگر معراج کا جو پیغام تھا آج وہ لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں، تقریباً بھول گئے، اور جو اصل بات بھول گئے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ وہ مہینوں پہ لڑا جا رہا ہے جی، تاریخ پہ لڑا جا رہا ہے جی، جشن اور جلوس پہ لڑا جا رہا ہے، اور چراغاں پہ لڑا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال امت مسلمہ کو اس حوالے سے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مختصر سے رات کے حصے میں آپ کو اللہ نے وہاں جنت کی سیر بھی کرائی، وہاں کے نظارے بھی آپ نے دیکھے، انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، کچھ اور بھی ایسے لوگ جن کے گھر آپ نے وہاں پر دیکھے، ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو جہنم بھی دکھا دی گئی، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا اس کی بھی آپ نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ وہ کیا حقیقت ہے، اس درخت کی کیا حقیقت ہے، اور پھر وہاں 4 نہروں کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا جو جن کی اصل وہاں ہے، اس میں سے 2 دنیا میں ہیں اور 2 جو ہے وہ الگ ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ معراج کا ایک خلاصہ رجب کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، تو اس پر میں نے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کتاب و سنت کا یہ جو فہم ہے صحیح معنوں میں نصیب فرمائے، اور واقعہ معراج جو ایک حقیقت ہے اس پر کما حق ہو، بغیر کسی چونکے اور چناکے کے ایمان رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اما توفیق ہونا الا باللہ۔